وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو بنایا اور اس عظیم کائنات کو ایک مقصد کے تحت بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو ایک کائنات بنا کے بسانے کا مقصد یہ ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا اصل مقصد تو کیا ہے؟ یہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کریں. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا. اس مہینے میں انسان تیاری کرے یا نہ کرے، انسانوں میں بہت سارے لوگ اس مہینے میں جو ہے جوش جذبے سے عبادتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں میں اس مہینے کی آمد پر اللہ تیاری کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے اتاکم رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے ایک مبارکبادی دیتے ہوئے کہتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم للہ فیہ لیلۃ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ وہ مہینہ ہے اس کے آمد پر اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. خوشی سے. اور اس کی آمد پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین، سرکش جنات اللہ تعالیٰ انہیں جکڑ لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سارے مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جو انسان رمضان کے مہینے میں اس رات کو گوا دیا، اس رات کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے دنیا کی ساری بلائیوں سے محروم ہو گیا. سبحان اللہ. کتنی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کی شکل میں عطا کیا ہے. میرے بھائی سچ کہیں، نوح علیہ السلام کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام دعوت کا کام 950 سال تک انجام دیتے رہے. ان کی اس کے پہلے کی عمر کیا تھی، بعد کی عمر کیا تھی، اللہ خوب جانتا ہے. صرف دعوت کی عمر 950 سال. تو پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عمر عطا کیا، لیکن امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے عمر تو مختصر رکھی ہے لیکن کچھ آفر نیکیوں کے ایسے رکھے ہیں اگر کوئی بندہ ان اعمال کو کر لے گا 1000 سال پانے والے سے بھی جو ہے آگے بڑھ جائے گا. یہی چیز ہے وہ لیلۃ القدر جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھی ہے، اس کو ہمیں پانا ہے. تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ آتا ہے تو آسمانوں میں اللہ تیاری کرتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، تیرا مہینہ ہے، تیرا موسم ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اے گناہوں کے طلبگار، اے گناہوں کے شیدائی، گناہوں سے پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا موقع نہیں ہے. سبحان اللہ. باقاعدہ ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے. تو میرے بھائی اس مہینے کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے. معزز بھائیوں،
اس مہینے کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے مومنو ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے امتوں کو بھی ہم نے روزہ فرض قرار دیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آئیے ہم جانتے ہیں روزہ جو بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ بھی رکھتا ہے، نفل روزے کی بات کہی گئی، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے روزے کی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کے دن اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے صرف روزے کی دولت سے۔ آپ سمجھیے تو صحیح کتنی بڑی عبادت ہم سے ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، اس کا مطلب سمجھنا ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ میں اگر کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرتا ہے تلوار لے کے، اس کی تلوار کسی وار سے بچنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے ڈھال کہتے ہیں۔ کہا کہ روزہ بھی تمہارے لیے ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ شہوات سے، گناہوں سے۔ تم روزہ رکھو گے، بے حیائی، عریانیت اور شہوتوں سے انسان کنٹرول پاتا ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کو جو اطراف سے گھیرا ہوا ہے وہ شہوات ہے، عورت کی خواہش، یہ دنیا کی خواہشات، یہ عہدے کی خواہشات، اس سے جہنم گھیری ہوئی ہے۔ کہا کہ جہنم سے یہ روزہ ہمیں بچاتا ہے اس لیے کہ جہنم بھی شہوتوں سے گھیری ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے روزہ انسان کو ایک ڈھال ہے جہنم سے، اور جو ہے آخرت کے عذاب سے اسے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد بھوک کی وجہ سے اس کے معدے سے جو بو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہا کہ روزے دار کے پیٹ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک عنبر، ایک خوشبو کی اعلیٰ قسم ہے۔ کہا کہ عنبر سے بھی زیادہ، دنیا کی سب سے بہترین عطر سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور روزے دار کے لیے للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه، کہا کہ روزے دار کے لیے دو بہت بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں، دو خوشیاں ملنے والی کیا ہے؟ فرحت عند فطره، وہ صبح سے روزہ رکھے شام تک جو ہے بیٹھا ہوا ہے، شام میں جب افطاری کرتا ہے ایک قسم کی گونا اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب میں جو ہے کھانے پینے کی اللہ کی جانب سے اجازت ہے۔ وہ روزہ افطاری کرتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ اب مجھے اللہ اس کا اجر دینے والا، یہ خوشی ہے۔ اور ایک خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے نام اعمال کو بانٹ رہا ہوگا، نام اعمال کا اجر بانٹ رہا ہوگا، ایسے میں روزے دار کو اللہ وہ اجر دینے والا ہے، وہ بدلہ دینے والا ہے، اس بدلے کو دیکھ کے بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔
اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. وہ کیا دینے والا ہوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. دنیا میں ہر عبادت کا اجر بتایا گیا, فلاں نیکی کرو فلاں ملے گا, فلاں نیکی کرو فلاں ملے گا, لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے, اس کا اجر جو ہے تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے, یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. معزز بھائیوں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے, این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں, روزے دار کہاں ہیں؟ تو سارے روزے دار اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم دیا جائے گا, یہ باب الریان ہے, ایک جنت کا دروازہ اللہ نے اسپیشل بنا رکھا ہے صرف روزے داروں کے لیے. کہا جائے گا یہ تمہارا دروازہ, اس میں داخل ہو جاؤ, اس میں داخل ہو جاؤ. ایک اعزاز کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو باب الریان سے داخلہ دے گا, اور اس میں وہ نعمتیں اللہ کی پائیں گے. یہ روزے کی فضیلت ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ صبح میں سحری کر لیے, سو گئے, فجر کی نماز چھوٹ گئی, ظہر کی نماز چھوٹ گئی, یا ظہر اثر چھوٹ گئی تو مغرب میں آ کے قضا کر لیے. اللہ کے بندو, اس سے روزہ نہیں ہوتا. روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہا کہ جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, روزے میں ہے جھوٹ بول رہا ہے, روزے میں ہے کمائی میں جو ہے دھوکہ دے رہا ہے, روزے کی حالت میں ہے بیکار کی باتوں میں مشغول ہے, اللہ کا ذکر زبان پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ بندے کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں دیکھتا, یہ دیکھتا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ اللہ کا کتنا ڈر اپنے دل میں لا رہا ہے. یہ اصل مقصد ہے. روزہ رکھے ہیں, اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو. روزہ رکھے ہیں, نمازوں کی پابندی کرو, رمضان کے بعد بھی پابندی کرو. روزہ رکھے ہیں, اپنے معاملات کو صاف رکھو, لوگوں سے لین دین کرتے ہوئے اچھا سچائی کا جو ہے مظاہرہ کرو. یہی چیز تمہاری کمائی میں, روزی میں برکت دینے والی چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد بیان کیا کہ روزے کی حالت میں انسان اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. صحابہ کہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو فرشتے میرے پاس آئے. خواب پیغمبر کا جو ہے وحی ہوتی ہے, ہمارے خواب کی جو ہے الگ الگ قسمیں ہیں, لیکن پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وحی ہے, اللہ کی جانب سے جو بھی ان کو خواب میں دکھتا وہ سچ ہے. دو فرشتے آ کے اٹھا کے لے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی گھاٹی پہ لے کے گئے, پہاڑ پہ, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہیں پا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا ہم تمہیں چڑھائیں گے. فرشتوں نے مدد کی تو وہ آگے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھا, دیکھا کہ بعض لوگوں کے پیر اوپر ہیں, نیچے سر ہے, اور ان کے ہونٹوں کو جو ہے بالکل چیر دیا گیا ہے, منہ سے خون رس رہا ہے, خون رس رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا کہ جبرائیل, یہ کون بد نصیب ہے اللہ جسے اتنا بدترین عذاب دے رہا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد, آپ کی امت کا یہ وہ بد نصیب ہے, رمضان کے مہینے میں کھایا پیا کرتا تھا, روزہ خور تھا, روزہ دار نہیں تھا. رمضان کی حالت میں صحت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, دنیا کے پیچھے بھاگ کر جو ہے اپنے عظیم جیسی عبادت اللہ کے روزے کو چھوڑ دیا تھا, اس لیے اللہ اسے سزا دے رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے میرے بھائی, روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, روزہ چھوڑنے سے کتنا بڑا گناہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے. ہمارے اسلاف چھوٹے بچے جس پہ روزہ فرض نہیں, 7 سال سے کم والے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے. جب وہ پیاس بھوک کی بات کرتے کوئی کھلونا دیتے, اسی طریقے سے انہیں کھلانے میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ ٹائم نکل جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نشے کی حالت میں جا رہا ہے رمضان کے وقت میں. عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا, اس کے سر پہ دے مارا اور کہا کہ شرم تمہیں نہیں آتی,
مدینے کے بچے روزہ رکھتے ہیں اور تمہیں جو ہے اس حالت میں جو ہے روزے کے بغیر تم جا رہے ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ سے ڈانٹا اور مارا. تو مطلب یہ ہے میرے بھائی، روزہ ایک افضل ترین عبادت ہے. اس عبادت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اور ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جو تم سے پہلے کیے گئے تھے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب سوال ہے تقوی کسے بولتے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے، آپ واقعی کے ذریعے سے سمجھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کعب احبار، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، دین کا بہت نالج رکھنے والے، ان سے پوچھا تقوی کسے کہتے، ذرا مجھے سمجھائیے. عمر رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا مجھے بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے سمجھائیے. کعب احبار نے مثال دیتے ہوئے کہا عمر تمہارا گزر کبھی کاٹی دار درختوں کے پاس سے ہوا؟ کہا کہ ہوا. ادھر بھی کاٹی دار درخت ہیں، ادھر بھی کاٹی دار درخت ہیں، راستہ سکڑا ہوا ہے اور درمیان بھی کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اور تم کیسے جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا پہلے تو میں یہ کروں گا کہ اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا، میرا کپڑا جو ہے کانٹے سے الجھ کے پھٹ نہ جائے، اس لیے میں کپڑے کو سمیٹ لوں گا، اور نیچے پیر کو دیکھ کے رکھوں گا کہیں میرے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے. تو کعب احبار نے کہا کہ عمر اسی کا نام تقوی ہے. زندگی کے سفر میں نکلے ہوئے ہو، زندگی گزار رہے ہو، جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، جو بھی قدم آگے بڑھانا چاہتے ہو، سوچو جسے کانٹے چبھنے کا تمہیں فکر ہے، سوچو کہ میرا اللہ جو بھی میں کام کرنے جا رہا ہوں، میرا اللہ کیا اس سے راضی ہے؟ اور جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ تو جو بھی کام کرو سوچ سمجھ کے کرو کہ یہ اللہ اس سے ناراض تو نہ ہو جائے. اسی کا نام تقوی ہے. اللہ. اور ایک واقعہ، امام المتقین، متقیوں کی امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کو پڑھو. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا غلام، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام کی کمائی آقا کے لیے جائز تھی. غلام ایک مرتبہ دودھ لا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. اس وقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بھوکے تھے، دودھ لیا پی لیا. اب غلام نے کہا کہ اے ابو بکر، ہر مرتبہ جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیتا ہوں تو پوچھ کے کھاتے پیتے ہو، آج آپ نے جو اتنی بھوک میں تھے پی لیے، مجھے پوچھے نے کہاں سے لایا ہو؟ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ دیکھو ابو بکر، تمہارے پاس غلام بننے سے پہلے میں ایک نجومی اور کہانت کا کام کیا کرتا تھا، یعنی جادوگری کا کام. لوگ میرے پاس آتے تو بولتا تمہارا فیوچر ایسا ہے، تمہیں وہ ملے گا، تمہاری کمائی میں برکت آئے گی. جھوٹ بولتا تھا. تو آج میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا کہ وہاں مجھے وہ آدمی ملا جس سے پہلے میں اسے جھوٹ بولا تھا کہ جو ہے تیرا فلاں کام بن جائے گا. تو آج وہ مجھے ملا، خوش ہو کے جو ہے اس نے مجھے دودھ دیا. اب جادوگری کے کمائی تو بالکل حرام ہے، وہ دودھ لا کے میں نے آپ کو پلا دیا. اللہ. یہاں پر سوچنے کی بات ہے. ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. فتویٰ دنیا کے علماء کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، کوئی چیز آپ نے بھولے سے کھا لیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ چیز جو ہے ناجائز تھی، حرام تھی، علماء نے فتویٰ دیا، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. لیکن ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے. تقوی انسان کا کیا کہتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نادان، پہلے ہی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً انگلیاں اپنے منہ میں ڈالی اور انگلیوں پیٹ میں ڈال کے جو ہے اپنے اندر کا پورا دودھ نکال دیا، اور جو کچھ کھایا تھا سب کچھ نکال دیا. بار بار نکال رہے ہیں.
بعضوں میں صحابہ نے کہا کہ ابو بکر آپ نے اتنا تو الٹی کر دیا کہ وہ دودھ تو نکل ہی گیا، اور اس سے زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے صحابہ میں انگلی ڈال کے اپنے منہ سے وہ نکالتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے یا مجھے یقین ہو جائے کہ میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ جو ہے نکل چکا ہے۔ اللہ، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ تقوی اسی کا نام ہے میرے بھائی، اپنے پیٹ میں حلال ڈالو، کوشش کرو کہ زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ ہے تقوی کی جو اعلیٰ ترین مثال، امام المتقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہا کہ اہل قریے والے کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اگر یہ تقوی کو اختیار کرتے، اللہ کے ڈر کو دل میں لاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ تو مطلب یہ ہوا میں اور آپ اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ڈر کو دل میں لائیں، اللہ ہماری کمائیوں میں برکت دینے والا ہے، ہماری روزیوں میں برکت دینے والا ہے۔ تقوی سے روزی میں برکت آتی ہے میرے بھائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے سامنے روزی روٹی کا ایسا راستہ کھول دے گا انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ معزز بھائیو، یہ روزہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے ڈر کو دل میں لائیں۔ کتنے لوگ ہیں بیوی بیمار ہے، روتے ہیں مولوی صاحب بیوی بہت بیمار ہے ذرا دعا کیجیے، اور آنکھوں سے پانی نکالتے ہیں۔ بچہ بیمار ہے، آ کے روتے ہیں کہ بچہ بہت بیمار ہے، کہیں بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، دعا کیجیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کاروبار میں لاس ہو گیا، بیٹھ کے ایک جگہ روتا ہے کہ میرے کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، زندگی کیسے چلے گی؟ پیسہ گم ہو گیا، رونے لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک مومن بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، دنیا کے لیے کبھی مومن بندہ روتا نہیں۔ اس آنکھوں میں رہنے والے پانی کی قدر جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پوری دنیا کا سمندر بھی لے جا کے جہنم کے آگ میں ڈالو، جہنم کی رائی کے دانے کے برابر بھی آگ بجھنے والی نہیں، اور آگ بھڑکنے والی ہے۔ ایک آنکھوں کا قطرہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسهم النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی۔ عین باتت من خشیت اللہ، وہ آنکھ کا آنسو جو اللہ کے ڈر سے نکلے۔ سوچو سے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم نے دنیا کے لیے کتنا رویا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچو میں نے اللہ کے سامنے کبھی ایک بار تو رویا ہے؟ ایک بار تو رویا ہے؟ اگر نہیں رویا ہے اس دل کو نرم کرو میرے بھائی، رمضان آیا، نرم کرو، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کرو۔ یہ آنسو اللہ کے سامنے بہاؤ، آپ کی آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا اس حدیث پہ جو ہے آپ غور کیجئے، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہا کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے، اللہ کا ڈر آیا، بیان سن رہا تھا، کوئی ایسا واقعہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیا، قرآن پڑھ رہا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کا ذکر کر رہا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کا جہنم میں جانا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کے تھن میں جانا ناممکن ہے۔ آپ بات سمجھیں، جانور کے تھن سے جو دودھ باہر نکلتا ہے پھر اندر جا سکتا ہے کیا؟ نہیں جا سکتا، ناممکن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے جانور کا دودھ نکل کے اندر جانا ناممکن ہے، ویسے ہی جو بندہ اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے اس کا بھی نارے جہنم میں جانا ویسے ہی ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، سوچو، اللہ کے لیے رونے کی کوشش کرو،
اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرو. رمضان کا مہینہ یا رمضان کا روزہ یہی پیغام، یہی میسج مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ اللہ کے تقوی کو دل میں بسائے، اللہ کے ڈر کو دل میں بسائے، اللہ کے خوف کو دل میں بسائے، تبھی جا کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا مقصد ہی یہی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے تھے، تم پہ بھی فرض کیے ہیں اس لیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، میں سمجھتا ہوں لکھنے پر آدھی لائن بھی نہیں ہوگی دعا، وہ دعا آپ یاد کر لیجئے اور زندگی میں ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا اللہ سے مانگی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ، کتنی پیاری دعا، چھوٹی دعا میں سمندر کی طرح معنی سمویا ہوا ہے. اللہم، اے اللہ، اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. دنیا ہدایت سے ہٹ کے جو ہے بھٹکتی گمراہی میں جا رہی ہے، ہدایت عطا فرما. اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میرے دل میں تقوی ڈال دے. والعفاف، اے اللہ مجھے پاک دامن بنا دے، پاکیزہ انسان بنا دے. والغنی، اے اللہ مجھے جو ہے بے نیاز بنا دے، جو تو نے مجھے دیا ہے اس پہ مجھے خوش رہنے کی توفیق عطا فرما. اور مجھے ملنا، اور کی آس جو ہے انسان کو جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی جو ہے اس کی آس کو پورا کرتی ہے، اس کی ارمان پورا کرتی ہے. اگر آدم کے بچے کو، آدم کی اولاد کو دو بڑے بڑے سونے کی وادیاں دی جائے، سوچتا ہے تیسرا کیسے کماؤں. یہ دنیا کی آس ہے. اللہ جو دیا ہے اس میں خوش ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف لگ جاؤ. یہی 4 چیزیں اس دعا میں بتائی گئی ہیں. اللہ سے ضرور مانگا کرو. یہی روزے کا مقصد ہے، روزے کا مطلب ہے، روزے کا جو روزے کی اساس ہے. روزہ ہمیں جو ہے یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے ڈر کو دل میں بسائے، اللہ کے خوف کو دل میں بسائے. نہ صرف رمضانی بنو بلکہ ربانی بنو. صرف رمضان میں مسلمان بن گئے، نمازی، روزہ سب کچھ کر لیے، رمضان چلا گیا تو جو ہے سب کچھ ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو آخری سانسوں تک ایمان والا دیکھنا چاہتا ہے. آخری سانس تک اللہ سے توفیق مانگیے، دعا کیجئے، اے اللہ میری زندگی میں تو روزی روٹی کو کشادہ کر دے کہ میں تیری آخرت کے لیے جو ہے حوالے ہو جاؤں گا. اللہ ضرور کرنے والا. نیت کیجئے، اللہ ضرور ہماری زندگیوں میں ایسی سہولتیں فراہم کرے گا کہ ہم آخرت کے لیے خاص ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگار ہمیں آخرت کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی والے بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم.